ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا، بما عارف انک نبی، میں کیسے جان لوں کہ آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ دیکھو، وہ ایک شاخ ہے، اسے کہوں، اسے بلاؤں تو مان لو گے؟ اس شاخ کی بھی قسمت بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تو نہیں تھا نا ہر ایک کے سامنے اپنی نبوت کو منواتے رہیں، ہر ایک کے سامنے معجزے تو نہیں دکھاتے تھے نا، کسی کی قسمت تھی۔ اس شاخ کی قسمت دیکھیے اور اس شاخ کا ناز دیکھیے، اس شاخ کا افتخار دیکھیے۔ اس شاخ کے متعلق فرمایا، اشارہ کیا، وہ شاخ اس تنے سے نیچے گرتی ہے، نیچے زمین پر آتی ہے، وہ شاخ زمین پر آتی ہے۔ اب وہ شاخ کرتی کیا ہے؟ سنن الترمذی کی روایت ہے، کتاب المناقب کی روایت ہے، وہ شاخ زمین پر آتی ہے، یسجد، سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، ثم یرفع، یسجد ثم یرفع، سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر چلتی ہے۔ شاخ ہے، ٹہنی ہے، برانچ آف اے ٹری ہے، سجدہ کرتی ہے، اٹھتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، چلتی ہے۔ یوں اٹھتے، سجدہ کرتے چلتے آقا کے قدموں میں جا کر پہنچتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، آقا کی بارگاہ میں ادب سے سلام پیش کرتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا اسے واپس بھیجتے ہیں، جھومتی واپس چلی جاتی ہے، گویا کہ وہ بھی کہہ رہی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اس کا بھی ناز ہے نا بھائی، اس کا بھی افتخار ہے نا بھائی، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ وہ مچل رہی ہے، وہ جھوم رہی ہے، ٹہنیوں سے ادب سیکھ لو، ارے ٹہنیوں سے ادب سیکھ لو، یہ بھی تمہیں ادب سکھاتی ہیں، یہ بھی تمہیں پیار کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیوں کو زندہ کیا، اور یہ ٹہنیاں، یہ پتھر کیا، میرے آقا، اللہ اکبر، یہ آخری روایت آپ کو بتاتا ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برانہ انداز۔ جناب عبداللہ حضرت عباس، میرے آقا کے چچا ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا باقی صحابہ نے تو آپ کے معجزے دیکھے ہیں نا، باقی صحابہ نے بکری کا کلام دیکھا ہے، باقی صحابہ نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، باقی صحابہ تو بعد میں ایمان لائے، آقا جب آپ 2 سال کی عمر میں تھے میں تو اس وقت آپ کو پہچان چکا تھا، جب آپ 2 سال کی عمر کے تھے میں تو اس وقت آپ کو پہچانتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، عباس ہے میرے چچا کیسے پہچانتے تھے؟ میرے آقا کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بچپن میں پنگوڑے میں ہوتے تھے نا، مہد میں ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آپ انگلی اٹھاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، میں دیکھتا آپ انگلی اٹھاتے، جدھر آپ کی انگلی جاتی ادھر چاند جاتا تھا، جدھر آپ کی انگلی جاتی ادھر چاند جاتا تھا، جہاں انگلی اشارہ کرتی چاند جاتا تھا۔ آقا واقعہ کیا ہے؟ آقا یہ کیوں ہوتا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ہے میرے چچا، ہے عباس، دیکھو بات یہ ہے، میں 2 سال کی عمر کا تھا، میرے آقا کو سارے واقعات یاد ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اس وقت مجھے رونا آتا تھا تو چاند مجھے بہلاتا تھا، چاند مجھے چپ کراتا تھا، چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ ارے انسان تو انسانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ چاند کو کھیلنے کی ادائیں کس نے سکھا دی؟ چاند کو کھیلنے کی ادائیں کس نے سکھا دی؟ اور چاند ان سے پیار بھی کرے، ان کے حسن سے شرمائے بھی، ان سے پیار بھی کرے، ان کے حسن سے شرمائے بھی، کیونکہ چاندنی شرماتی ہے۔ آقا کا دامن دیکھ کر خلد للچا جائے گی، طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گٹھا زلفوں کا سامن دیکھ کر۔ یہ سب میرے آقا کے دیوانے، یہ سب میرے آقا کے عاشق۔ چاند بھی ان سے عشق کرتا ہے، ستارے بھی ان سے عشق کرتے ہیں، کیونکہ چاند کو بھی زندگی میرے آقا نے دی ہے۔ اور زندگی دیتے کیسے ہیں میرے آقا؟ میرے آقا کی ادا دیکھو، ارے وہ تو انگلی کا اشارے کی ضرورت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات۔ کیا سنا آپ نے؟ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات۔ آب حیات کیا ہے بھائی؟ آب حیات کیا ہے؟ ارے جو پانی وہ پی لے وہ مرتا نہیں ہے، آب حیات۔ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، یعنی جو میرے آقا کے پاؤں کو دھو لے تو آقا کے پاؤں کو چومتا ہوا جو پانی آقا کے پاؤں سے جدا ہوتا ہے، جو وہ پی لیتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے،
پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، وہ مدینے والا اس کا زوال ہے ہی نہیں، وہ ادھر وہ اولیاء جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ نہیں مرتے۔ ارے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی نے زندگی دی ہے، سب کو زندگی دی ہے، اللہ کے اذن سے دی ہے، اللہ کے حکم سے دی ہے، اور جو مردہ ہو گیا اسے اللہ کے حکم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی عطا فرمائی۔ اسی لیے ان سے پیار کر لو، کیونکہ چاند بھی ان سے پیار کرتا ہے، سورج بھی ان سے پیار کرتا ہے، ستارے بھی ان سے پیار کرتے ہیں، کہکشائیں بھی ان سے پیار کرتی ہیں۔ یہ ساری دنیا، زمین، زمان، مکین، مکان، ہم اسی لیے کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ نبی زندہ، نبی کی تعلیم زندہ، نبی کا علم زندہ، نبی کا کردار زندہ، نبی کا اخلاق زندہ، نبی کا حسن زندہ، نبی کی صورت زندہ، نبی کی سیرت زندہ، نبی کی سنت زندہ، نبی کا پیار زندہ، نبی کا عشق زندہ، نبی کے دیوانے زندہ، نبی کے عاشق زندہ۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں خوشیاں دے، اللہ اس پیغام محبت کو، پیغام امن کو، پیغام عاشقی کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پیغام محبت کو ہر طرف عام کرنے کی کوشش کریں۔